حضرت قاسم کی شہادت۔ حضرت عباس علمدار کی لاش کو دفنانے کے بعد امام مظلوم واپس خیموں میں تشریف لائے، جنگ کی تیاری کی اور اپنے جسم پر ہتھیار لگا ہی رہے تھے کہ حسن کے لال شہزادہ قاسم دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ امام حسین نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حسن کے لال نے پھر کہا، تو پھر مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ میں ابھی تک اس انتظار میں رہا کہ آپ خود ہی مجھے میدان میں جانے کا حکم فرمائیں گے، مگر شاید مجھے بیگانہ سمجھ کر دین پر قربانی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آج میرا بھی باپ ہوتا تو آپ ایسا نہیں کرتے، وہ ضرور اجازت لے دیتے، مگر کیا کروں؟ کس طرف جاؤں اور کس سے کہوں؟ پھوپھی زینب سے کہتا ہوں تو منہ پھیر لیتی ہیں، چچا چچی جان سے درخواست کرتا ہوں تو خاموش ہو جاتے ہیں، بھائی اکبر سے التجا کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے، اور آپ نے ابھی تک کوئی خیال نہیں کیا۔ چچا جان مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے کر اپنے ہونے کا ثبوت دیں۔ جگر گوشے رسول نے حسن کے لال کو سینے سے لگایا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت سامنے آ جاتی ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تمہارے باپ نے آخری وقت تمہارے حق میں مجھے ایک وصیت کی تھی، کہتے ہیں حسین سنو، یہ میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بیٹا قاسم، میں تمہیں اجازت دے کر اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا آرام کرو اور اپنے چچا جان پر رحم کرو۔ نور نگاہ حسن نے عرض کیا، چچا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آج میں اپنی جان بچا گیا تو کل قیامت کے دن اپنے باپ کو اپنی صورت نہیں دکھا سکوں گا، اور اس وقت دادی فاطمہ کو کیا جواب دوں گا جب انہوں نے پوچھا کہ قاسم، میدان کربلا میں جب میرا پیارا حسین مصیبت میں مبتلا تھا تو تم نے میرے بیٹے کی کیا مدد کی تھی؟ اور پھر جب نانے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسن کے بیٹے قاسم کو لاؤ جو حق و باطل کے معرکے میں اپنی جان بچا گیا، تو میں دربار مصطفیٰ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ یا امام دیکھو، اون محمد نثار ہو گئے، عباس جان دے گئے، اور وہ جو بیگانے تھے وہ قربان ہو گئے، مگر میں ابھی تک منہ دیکھ رہا ہوں۔ چلو مجھے اپنا سمجھ کے نہیں، بیگانہ جان کے ہی اجازت دے دو۔ سیدہ زینب پاس ہی کھڑی تھیں، قاسم کی اس گفتگو سے تڑپ گئیں، فرمایا، قاسم آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب قاسم کو اکیلے میں لے گئیں، فرمایا، قاسم تمہارے باپ نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو کسی مصیبت کے وقت کھولنا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ بچے گرمی کی شدت میں پیاسے تڑپ رہے ہیں اور دشمن اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں، آؤ میں اس تعویذ کو کھولوں۔ سیدہ نے قاسم کے گلے سے تعویذ کھولا اور پڑھا، اس میں اس خط میں تھا جو حضرت امام حسین کے نام لکھا تھا کہ بھائی حسین، میدان کربلا کے حق و باطل کے معرکے میں میرے بیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا، تاکہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے میرا بھی خون شامل ہو جائے۔ بی بی زینب حضرت قاسم کو دوبارہ امام پاک کی خدمت میں لے آئیں اور عرض کی، بھائی حسین اب تو قاسم کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ علی کے لاڈلے نے فرمایا، کیوں؟ سیدہ نے حسن کا خط پیش کیا، خط کا مضمون پڑھ کر حضرت حسین زار زار رونے لگے اور قاسم کو فرمایا، بیٹا جاؤ، تمہیں اجازت ہے، مگر ذرا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں آخری بار اپنے بھائی حسن کی نشانی کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ حضرت قاسم نے پھوپھی سیدہ زینب کا شکریہ ادا کیا اور امام پاک کے پاؤں چومے، ہتھیار پہنے اور آخری بار سب کو سلام کیا اور نعرے لگاتے ہوئے میدان میں جا پہنچے اور فرمایا، اے ظالمو، اور محمد نے تمہیں آخری دم تک بھی نہ بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، مگر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، مدحوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ حسب و نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ اور پھر آپ نے یزیدی لشکر کو مقابلے کی دعوت دی۔ عمر بن سعد نے دیکھا تو بول اٹھا، بہادرو خبردار، یہ علی کا پوتا ہے اور حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک ہو کر کے اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ آپ نے 3 بار
للکارا مگر کسی کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن آپ خود ہی لشکر میں کہ میسرہ پر حملہ آور ہو گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار رہے تھے۔ اور پھر میمنہ پر بجلی قطرہ گرے اور دشمن کی صفیں الٹ دی۔ حسن کے لال نے تلوار کی بجلی سے بجلی کوند رہی تھی، جس طرف گرتی کوفیوں کو خاکستر کرتی چلی جاتی۔ میمنہ سے رخ موڑا تو قلب لشکر میں جا پہنچے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پیاس نے نڈھال کر دیا اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ مکہ کی پتھریلی زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دینے والے خدا، اور اے میدان بدر میں تو رسالت کے پرستاروں کے لیے آسمان سے پانی برسا دینے والے مالک، اگر نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں تو نہ صحیح آسمان سے ہی 2 قطرے پانی آج میرے حلق میں ڈال دے، اور پھر میں تیری دنیا کو بتا دوں کہ حق کی تلوار جب میان سے نکلتی ہے تو پھر اس وقت تک واپس نہیں جاتی جب تک کہ کفر اور باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دے۔ مگر ہاشمی شہزادے کی التجا قبول نہ ہو سکی اور پردے غیب سے آواز آئی کہ اے حسن کے لال، میں بھی اگر چاہوں تو خاک کربلا سے ہی پانی کے چشمے ابال سکتا ہوں اور کوفہ کے اس ریگستان سے ہی آب حیات پیدا کر سکتا ہوں، مگر یہ نوشتہ تقدیر ہے جسے آج تم ادا کر رہے ہو، اور یہ تو منشاء الہی ہے جسے تم پورا کر رہے ہو۔ باطل پرستی کی دیواریں ہلا رہے ہو، اور اگر پیاس بجھانے کی تمنا ہے تو حوض کوثر پر آؤ۔ حسن کا لال تازہ دم ہونے کے لیے میدان سے نکلے، آقا حسین کے پاؤں چومے۔ امام نے پوچھا قاسم کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا امام یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میدان جنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا قاسم نہیں، تمہارے انداز جنگ پر تو علی بھی حیران ہے۔ قاسم نے پھر پانی کی تمنا کی۔ امام عالی مقام نے فرمایا ہمیں معلوم ہے بیٹا بلائے تشنگی کیا ہے، مگر دیکھ ادھر قاسم ادائے دلبری کیا ہے۔ بہت بیتاب ہو تو چوس لو پیاسی زباں میری، نبی سے جا کے کہہ دینا یہ غم کی داستاں میری۔ جہان عشق میں صدقہ و صفا کا بول بالا کر، تو اپنی جان دینے کا دن ہے خدا کے دین و بول بالا کر۔ شہزادہ قاسم نے نواز رسول کی زباں چوسی تو آب کوثر کی لذت پائی اور پھر میدان جنگ میں آ گیا۔ عمر بن سعد نے امام حسین کو کہ لال کا یہ انداز جنگ دیکھا تو گھبرا کر چلایا، اے شام اور عراق کے بہادروں، آج تمہاری جرت کہاں غارت ہو گئی؟ تم میں سے کوئی اٹھے اور قاسم کو قتل کرے۔ اس کے انداز جنگ اور اس کی جرت اور شہ سواری سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں ہوتا تو اس کی تلوار ہم سب کا خاتمہ کر دیتی۔ اور پھر ارزق کو کہا کہ تم لشکر یزید میں سب سے زیادہ بہادر اور تجربے کار ہو، اس لیے قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق نے جواب دیا اچھا، اگر اس کا قدر میرے ہی ذمے ہے تو پہلے میں اس لڑکے کے مقابلے میں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں، اور وہ بھی بڑا شہسوار ہے۔ وہ نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا آیا اور حضرت قاسم کو آواز دی کہ ہمت ہے تو میرے سامنے آ۔ اور پھر یکایک حق و باطل کی 2 تلواروں کی جھنکار سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ حضرت قاسم نے نیزہ مارا جو اس کی ٹانگ پر لگا، وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گر پڑا۔ جناب قاسم فوراً گھوڑے سے اترے اور اس کے لمبے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اور گھما کر اس زور سے زمین پر دے مارا کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور اس کے قیمتی تلوار کو پکڑ لیا۔ اور پھر ارزق کا دوسرا لڑکا مقابلے میں آ گیا اور وہ بھی جناب قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا۔ پھر تیسرا آیا اور ہاشمی نیزہ بھی اس کے سینے میں سے بھی پار ہو گیا۔ پھر چوتھا آیا اور حضرت قاسم کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر ارزق کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور ایک بجلی کی طرح تیز گھوڑے پر سوار ہو کر فولادی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھر ارزق شہزادہ قاسم کے مقابلے میں آیا، ادھر امام پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں التجا کی، یا رب عطا کر بازوئے بے جان میں ایمان کی قوت، اور اس کے مقابل چھین لے شیطان کی قوت۔ میرے مولا تو اب اپنے نبی کی آبرو رکھ لے، بھرے میدان میں تیغ علی کی آبرو رکھ لے۔ اور آتے ہی شہزادے کو نیزہ مارا، علی کے بہادر پوتے نے وار بچا لیا۔ ہاشمی جوان نے تلوار ماری، ارزق نے روک لی، ارزق نے وار گھمایا، قاسم نے داؤں بچایا، قاسم نے باتک ماری، ارزق نے ڈھال پر اتاری، ارزق نے جنزیر سے گرا دی، قاسم نے کھول دی، قاسم نے بند باندھا، ارزق نے توڑ دی، اور پھر ایک دوسرے پر تلواروں کے وار پر وار ہونے لگے۔
ہاشمی جوان نے تلوار اٹھائی تو ارزق دیکھ کہنے لگا کہ قاسم، یہ تلوار تو میری ہے، تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا تمہارا پہلا بہادر بیٹا دے گیا ہے۔ پھر حضرت قاسم نے ارزق سے فرمایا کہ تم تو بڑے بہادر اور شہ سوار ہو، تمہاری بہادری اور شہ سواری کی دھوم تو شام اور عراق میں ہے، مگر اتنے بیوقوف ہو کہ گھوڑے کا زین کسنے کا بھی ہوش نہیں ہے۔ ارزق دھوکا کھا گیا اور شرمندہ ہو کر گھوڑے کی زین کو دیکھنے کے لیے نیچے کو جھکا تو حسین کے لال نے فوراً تلوار اٹھائی اور ارزق کی گردن پر ماری اور وہ تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اے قاسم، تیری شجاعت پر قربان، تیری ہمت پر فدا، تیرے حوصلے پر نثار اور تیرے انداز جنگ کے صدقے کاش کہ میں تمہیں کہیں سے پانی کے 2 قطرے مل جاتے اور تیری شمشیر حیدری سے شکست خوردہ باطل پھر قیامت تک نہ اٹھ سکتا۔ ہاشمی شہزادہ لشکر یزید کے میسرہ پر بھی عقاب کی طرح جھپٹا، میمنہ پر بھی بجلی کی مانند چمکا، قلب لشکر میں بھی شیر کی طرح پنجہ زن ہوا۔ ارزق کے 4 بہادر لڑکوں کو بھی قتل کیا اور پھر ارزق کو بھی واصل جہنم کیا، مگر ابھی تک حضرت قاسم کے جسم پر خراش تک بھی نہیں آئی تھی۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمر بن سعد بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پھر لشکر میں گھس گئے، لیکن چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے اور تلواروں اور برچھیوں کی بوچھار سے 27 زخم آپ کے جسم پر آئے۔ اور پھر شیس بن سعد نے آپ کے سینے پاک میں نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ آپ اسپِ تازی سے فرش زمین پر گر پڑے اور پکارا یا امام مجھے سنبھالنا۔ امام عالی مقام نے قاسم کی آواز سنی تو بے تانہ دوڑ کر پہنچے، دیکھا تو شہزادہ خاک خون میں تڑپ رہا ہے۔ لاش کو کندھوں پر اٹھایا، خیمے میں لے آئے اور اپنی جھولی میں رکھ کر زار و قطار رونے لگے اور پاک بیویاں بھی دھاڑے مار مار کر روئیں۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینترا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔